5,000 کا نوٹ بند کر دیں. 5,000 روپے کا نوٹ. اور اس سے براہ راست کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو جتنے بھی پیسے پڑے ہیں لاکروں میں اور رشوت میں وہ سب ختم, کیش اکنامی کم ہو جائے گی. سو بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سارے پیسے جو ہیں وہ بینکنگ نظام میں آ جائیں تو پیسوں کا کوئی فلو بن جائے گا؟ نہیں, اکنامی کی ڈاکومنٹیشن بن جائے گی اور 2 نمبر کام ختم ہو جائے گا. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ پراپرٹی کا جو سلسلہ ہے, پراپرٹی کی جو ٹرانزیکشن ہے اس پہ سے ٹیکس ختم کر دیں ٹوٹل, اور ویلیوشن کو صحیح کر دیں. آپ کے ٹرانزیکشن پراپرٹی کی جس طرح کرنی ہے کرو, ہم آپ سے ٹیکس نہیں لے رہے, مگر کرو بک ویلیو پر. کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حقیقی معنوں میں کبھی اپنا رول صحیح طرح ادا کیا ہے, اور اس کا کیا امپیکٹ ہے اکانومی پہ؟ نہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھیں بیچارے جو کر رہے ہیں نا, دیکھیے سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ ساری خرابی جو آج ہے یہ کیوں ہے, آپ کے خیال میں کیوں ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے مسلمان کا, خاص طور پہ اگر آپ میری بات کو کاٹو نہیں, مسلمان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کوئی چیز ڈاکومنٹ نہیں کرو. ان کے اندر ایک ایلوژن ہے کہ ہمارے پاس کوئی نظام ہے اسلامی, جو ہے نہیں. حقیقی معنوں میں آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ویسے بھی یا کنسیپچولی نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. میرا مذہب کے بارے میں نظریہ وہ نہیں ہے جو عام آدمی کا ہے. جب پرائم منسٹر صاحب کا یا گورنر صاحب کا 5,000 گز کا مکان ہوگا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینے میں بستر بھی نہیں تھا, کون سا اسلام یار, کیا باتیں کر رہے ہو؟ کون سی مذہب, کون سا ریاست, کیا باتیں ہیں؟ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ مذہبی ریلیونس کو سوسائٹی کے درمیان سے نکال دیں. اور اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اکنامی ٹھیک ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس, میرے جیسے آدمی کے پاس ہزاروں لوگ سوال کرنے آتے ہیں کہ سر ٹیکس کیوں دیں, ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں. اب انہیں کون سمجھائے کہ ٹیکس اور زکوٰۃ 2 الگ الگ چیزیں ہیں؟ میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں, ہزاروں, جو مجھے آ کے کہتے ہیں سر ہم ٹیکس کیوں دیں, ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں. اب آپ میرے پاس, یہ ہمارا پروگرام زکوٰۃ پہ نہیں ہے, میں آپ کو 2 گھنٹے زکوٰۃ کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. ایف بی آر نے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن میں کوئی مثبت رول پلے کیا ہے یا منفی رول؟ دیکھیں, ایف بی آر کو آپ پاکستان کے بیوروکریسی اور پاکستان کے معاشرے سے الگ نہیں کر سکتے. ایف بی آر ایک سرکاری افسر ہے, 16-17 گریڈ کا افسر ہے. وہ آتا ہے, اس کو ایک ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے, وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے, اس کی تنخواہ آپ نے بڑھائی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے پولیس کانسٹیبل کی تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000 50,000. تو 40,000 50,000 ہے, اور وہ اس پہ بچے اس کے پاس پل سکتے ہیں. آج کل کے حالات میں تو قطعی طور پر پھر کیا کرے گا وہ؟ رشوت نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ یہی آپ نے بیوروکریسی کے ساتھ کیا ہے. بیوروکریسی کو آپ نے رشوت کے لیے مجبور کر دیا ہے. مطلب آج بیوروکریسی رشوت کے لیے مجبور ہے. کرپشن کو چھوڑ دیں آپ. اگر ایک بیوروکریٹ ہے 17 گریڈ کا, کیا تنخواہ ہے اس کی؟ ایلیٹ لوگ آتے ہیں. 1,30,000 1,30,000 روپے, ٹھیک ہے, گھر بنا سکتا ہے, بچوں کو پال سکتا ہے, ماں کو رکھ سکتا ہے, کرائے پہ گھر رکھ سکتا ہے. بتائیے آپ, جو کہ 17 گریڈ کا سرکاری افسر ہے. تو یہ کیا بکواس ہے؟ آپ ان کو آدھا کریں نمبر میں ان کو آدھا کر دیں, کوارٹر کر دیں, تنخواہ ان کی 4 گنا کر دیں. آپ کو ایبسولوٹ پاور دی جائے, ایبسولوٹ ڈسکریشن کی بات کر رہا ہوں, اور فل کنٹرول دیا جائے, آپ کوئی ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرائیں تو کتنے ٹائم پیریڈ میں تمام معاملات ٹریک پہ آ سکتے ہیں اور چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں انڈیا دوستی کروں ایز اے میٹر آف پالیسی. دوسرا, میں امیجیٹلی پاکستان میں 10 صوبے بناؤں گا. تیسرے, میں لوکل باڈیز کا آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کروں گا. چوتھے, میں جو بینکس ہیں ان میں جتنے بھی لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں ان سب کو جس میں بیلنس 1 کروڑ سے زیادہ ہے انہیں ٹیکس ریٹرن فائل کراؤں گا. اور 1 کروڑ سے نیچے والوں کو؟ 1 کروڑ سے نیچے والے چلنے دو یار, وہ تو چھوٹے چھوٹے بیچارے غریب ہیں, چلنے دو ان کو. آپ 1 کروڑ والے بنائیں, وہ بہت ہیں. یو تھنک سو کہ وہ کافی ہوں گے؟ بہت ہیں یار. آپ بینکوں کی بیلنس شیٹ دیکھو نا. آپ کے اندازے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بینکوں میں 1 کروڑ سے زیادہ رقم پڑی ہے لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں کبھی نہیں آئے؟ رفلی کیا اسٹیمیٹڈ ہے فگر اس کی؟ کوئی فیکٹس اینڈ فگر, یہ جسٹ رف ایسٹیمیشن. کم از کم 75 لاکھ. یہ تو آلموسٹ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے یہ تو بہت بڑا جو ان سا ہے وہ. کبھی آزاد پور مارکیٹ گئے ہو؟ جی بالکل. راجہ بازار گئے ہو؟ جی بھیا. انارکلی, چورا مارکیٹ, پتہ ہے کتنی دکانیں ہیں؟ ہزاروں کے اعتبار سے. وہ سارے ریکارڈ میں ہیں.
ریکارڈ میں نہیں ہے. پھر آپ نے کوشش کی, مسلسل کوشش کی, کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ اس لیے نہیں ہو سکا کہ میرے سامنے بزنس مین کھڑے تھے میرے ساتھ. چیئرمین ایف بی آر تھے. چیئرمین ایف بی آر کیا, چیئرمین ایف بی آر کیا کرے گا بیچارہ جب بزنس مین آگے مار پیٹ کرے گا تو؟ کس سے مار پیٹ کی؟ میرے سے مار پیٹ ہوئی. کیا آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ان پہ مقدمات بھی درج کراتے؟ مقدمات یار, مقدمات کو تو میں کیا ایف آئی آر کرا کے یار کیا کرتا ہے, مقدمات کرائے تھے کیا ہو, میرے گورنر ہاؤس سے میرے ساتھ نہیں. اور بات یہ نا کہ جب مجھے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب میرے ٹریڈرز کے ساتھ ڈیڈ لاک ہوا تو میری میٹنگ کہاں ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ کہاں پہ ہوئی تھی آپ بتائیں. آپ نے کسی پروگرام میں ریفر کیا کہ جی ایچ کیو میں ہوئی تھی؟ نہیں, آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی. تو آئی سی ہیڈ کوارٹر میں کیا آپ کو یہ کہا گیا؟ نہیں, آپ بتائیں نا کیوں ہوئی تھی. کہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پاکستان کا ایڈمنسٹریشن مسئلے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کیوں ہوئی تھی آئی ایس آئی؟ مجھے کیوں جانا پڑ گیا, مجھے کیوں جانا پڑا وہاں پہ؟ میں تو نہیں گیا, میں نے تو درخواست نہیں کی تھی آئی ایس آئی والوں سے کہ آپ آئیں. چیئرمین ایف بی آر کو کیوں بلایا تھا انہوں نے, کیوں بلایا تھا آئی ایس آئی والوں نے چیئرمین ایف بی آر کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر یہ مداخلت نہ ہوتی تو میں کیا آپ سے پوچھ, ہاں مداخلت نہیں ہوئی, وہ بھی غلط نہیں کرے تھے. ان کو بزنس مینوں نے کہا کہ شبر صاحب کو روکے. تو بزنس مینوں نے جو درخواست کی وہ وزیر اعظم سے ہوتی تو کیا پریشر سسٹین کر جاتے پرائم منسٹر کا؟ کوئی پرائم منسٹر سے کوئی پریشر ہے؟ وزیر اعظم بھی یہی کرتا. دیکھیے نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب میں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ کر رہا تھا تو کیوں, کس نے, میں نے کہا تھا آئی ایس آئی والوں کو کہ آپ درمیان میں آ کے ریکنسیڈر کرائیں میری؟ آپ کی تو ریکویسٹ نہیں تھی. نہیں تھی. پھر کس کی ریکویسٹ تھی؟ اگر کاروباری لوگوں کی تھی تو وہ اسٹریٹ کاروباری لوگوں کو یہ حق حاصل ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کاروبار ان اداروں کو یہ حق حاصل ہے کاروبار والے کی بات سنیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پہ دباؤ ڈالا گیا. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دباؤ کی بات نہیں ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو, آپ یہ کہہ رہے ہو نا, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں آئی ایس آئی والوں کو یہ کہہ کے اٹھ کے آتا کہ سر میں لگا رہوں گا, آپ فارغ ہو جائیں. نو, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. آپ نے کہا کہ کیوں چھوڑ کے آ گئے, میں نے بتا دیا آپ کو. میں نے کہا کہ میں گیا تھا, وہ گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کلاں کو کوئی بھی ملکی بہتری کے لیے اقدامات کرے گا تو یہ تو ہر بار, اگر کسی کاروباری طبقے نے ایک مرتبہ روکا ہے, دوسری مرتبہ کیسے روکیں گے؟ دوسری مرتبہ ابھی ایکسچینج کمپنی پہ کیا ہے نا, جب انہوں نے اداروں نے کہا ہے ان کو سیدھے بن جاؤ, سیدھے ہو گئے. اگر میرے ساتھ بھی جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے کاروباریوں کو انسان بن جاؤ, صحیح بات ہے. تو بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی سخت اقدامات جس طرح کے منی ایکسچینجرز کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے اور ڈنڈا دکھا کے جو ہے وہ ریاستی ڈنڈا جو ہے اچھے اقدامات کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. یہی ریاستی ڈنڈا جو ہے وہ ریاست کے مفاد میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں, خاص کر اکنامکلی, کرو, وہ نہیں کرنے دی. نہیں کرنے دی گئی نا. آج بھی نہیں کرنے دی جا رہی, آج بھی نہیں ہو رہی. چندہ آج بھی ریٹیلر پہ کہاں آ رہا ہے پراپر؟ کیوں نہیں کیا ابھی تک سروے, کیوں نہیں کیا؟ آج بھی کہاں ہو رہا ہے؟ ٹریک اینڈ ٹریس ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی تو آئی ہے لیکن امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو رہی. بہت ہی وہی تو وہ بیل آیا تھا ریئرلی. تو وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں ہو رہا؟ جب بالکل پانی یہاں تک آتا ہے پھر آ جاتے ہیں. حالانکہ ٹریک اینڈ ٹریس کا تو شبر صاحب بہت زیادہ فائدہ ہوا اکانومی کو. یار میں لایا تھا نا, 10 سال سے پینڈنگ پڑا تھا نا, میں نے ایکٹیویٹ کرایا تھا نا. کیوں نہیں چلا؟ پی او ایس چل رہا ہے, نہ ہونے کے برابر چل رہا ہے. پھر کیوں نہیں چل رہا؟ آپ کیوں نہیں پی او ایس والے 5 بندے اندر کرتے؟ کیوں نہیں چھاپے ڈالتے؟ کیوں نہیں رینجر سے چھاپے ڈلواتے پی ایس کے اوپر؟ کیوں نہیں آئی ایس آئی والے بندے جا کے پی ایس کو والوں کو ہاتھ ڈالتے؟ دیکھیں نا ہمارے یہاں ریئیکشن جب آتا ہے, ارے یار میری بات نہیں سمجھے, جب آپ کو ایکسچینج کمپنی کو ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے آئی ایس آئی کے تھرو ڈلوا دیا, تو جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ڈال دیتے ہیں, جب آپ پانی یہاں تک نہیں آتا آپ نہیں ڈالتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ایک طرف, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سختی کرنی ہے تو سب میرے سب پیچھے ادارہ کھڑا ہو نا. مافیاز بہت طاقتور ہو گئے ہیں. نہیں, وہ مافیا طاقتور نہیں, ہمیشہ سے تھے پاکستان میں, ہمیشہ سے تھے. پاکستان کمزور ہو گیا ہے, مافیا طاقتور ہمیشہ سے تھے. پیسے پہلے باہر سے آ رہے تھے, امریکہ سے آ رہے تھے, ایڈ آ رہی تھی, یہ آ رہی تھی, اس لیے نہیں تھا. اب دانے مک گئے ہیں.